السلام علیکم پاکستان، وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صبا فردوس صدیقی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے ملک عمران۔ سب سے پہلے وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ یہاں میں اقتدار میں آنے کے لیے ہر لیڈر نے یہی نعرہ اپنایا کہ وہ یہاں سے فیڈرلزم کا خاتمہ کرے گا، انفلیشن کو ختم کرے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ صرف باتیں ہی ثابت ہوئی۔ تو آپ کی پارٹی کا بھی مور اور لیس یہی موٹو ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے موٹو کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائس آف پنجاب اور ساری ٹیم کا کہ آپ یہاں ہمارے آئیں، تشریف لائے، اس پلیٹ فارم پہ ہماری آواز عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ جو آپ نے کوشچن کیا یہ بہت ویلڈ ہے، اور اس ٹائم شاید پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو نوجوان ہے، اس حوالے سے خاص کنسرن رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی معرض وجود میں آئی، اور جماعت اسلامی نے اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ جو اقتدار ہے وہ ایماندار اور اہل لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ اگر پاکستان بننے کے بعد اور پھر پورے اس کی تاریخ میں نظر دوڑائیں تو اس وقت جو اقتدار سنبھالا تھا تو وہ چند وڈیروں نے سنبھالا تھا۔ پھر بدقسمتی سے وہ اقتدار جو ہے وہ مارشلا کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس کی پھر جب کمپین چلی تو بھٹو کے پاس چلا گیا۔ بھٹو خود سندھ کا ایک وڈیرا تھا، اور اس کے وہ سارے آپ نے جو تقسیم پاکستان یعنی اس کی دیکھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے چلیں تو یہ پنجاب کے جو وڈیرے جگیدار ان کے پاس اختیار آ گیا۔ پھر ریسنٹلی پی ٹی آئی کے نام سے ایک تبدیلی کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا، کیونکہ عمران خان کا یہ اچھا سٹانس تھا اور اس بڑی اچھی پبلک نے اس کو ویلکم بھی کیا، یوتھ نے بھی اس کو ویلکم کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے ساتھ سارے فیڈرلزم کو، جگیداروں کو، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو اکٹھا کر لیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو مشن جو تبدیلی کے لیے آیا تھا اس کو نہیں دے سکا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نعرہ دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نعرہ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، نعرے کے ساتھ جب تک آپ کی پوری پالیسی، آپ کا جو تنظیم کا جو ٹیم ورک ہے وہ کمبائن نہیں ہوتا، تب تک آپ اس کو مقصد کا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جماعت اسلامی کا پورا کردار، یعنی آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے جتنے امیر آئے ہیں، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ اس کے بعد میاں طفیل صاحب ہوں، قاضی حسین احمد صاحب ہوں، سید منور حسن صاحب ہوں، خود ابو جدہ سراج الحق صاحب ہوں، تو کوئی جگیردار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، عام لوگ ہیں، میرٹ پہ نیچے محنت کی اور میرٹ پہ جو ہے نا جماعت کے امیر بنے ہیں۔ اور جتنے ایم این ایز رہے ہیں، یعنی پروفیسر غفور صاحب کا آپ نام سنتے ہیں، کراچی کے رہے ہیں، تو وہ جو چھوٹے سے مکان سے ایم این اے بنے تو اسی سے جو ہے نا وہ آج دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس طرح دیگر بے شمار مثالیں ملیں گی۔ کراچی کے میئر رہے ہیں، خود جو ہے نا آپ کے وزیر جو سراج الحق صاحب رہے ہیں، آپ نے کبھی ان کا ویڈیوز میں گھر دیکھا ہوگا، چھوٹا سا گھر موجود ہے، سینئر وزیر اعلیٰ کے برابر ہوتا ہے۔ تو نہ تو الحمدللہ کرپشن کے الزام ہے جماعت اسلامی کی کسی بھی لیڈرشپ پہ، نہ ہی جو ہے کوئی اور اخلاقی ان پہ الزام ہے۔ تو جماعت اسلامی کی قیادت اور جماعت اسلامی کے ورکر اس ٹائم موجودہ حالات میں ایسی ایک نعمت پاکستانی قوم کے پاس موجود ہے کہ جو ایمانت کے بھی کلچر رکھتی ہے، جو اہلیت کے بھی کلچر رکھتی ہے، یعنی جو ذمہ داری ہے جس وزارت جماعت اسلامی کو جب بھی ملی تو بہترین انداز سے ڈیلیور کیا۔ آپ اس کے بے شمار کسی ایک ایم این اے کی، کسی ایک ایم پی اے کی، کسی ایک وزیر کی یا کسی میئر کی آپ پوری ہسٹری اٹھائیں تو آپ کو ایک بے شمار ایسی مثالیں مل گئی کہ کیسے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو وہ پورا ایک ٹیم ورک تھا اور نیت خالص تھی، دیانتداری کے ساتھ کام کیا، قوم کے ساتھ مخلص تھے، قوم کے لیے جو ہے نا محبت کرتے تھے، تو اس بیس پہ جو ہے نا یہ کامیاب ہوا۔ تو میں اس لیے اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے نا صرف نعرے پہ نہ جائیں، بلکہ نعرے کے ساتھ چلنے والی جو ٹیم ہے، نعرے کے ساتھ چلنے والی جو تنظیم ہے، اس کا مجموعی کلچر دیکھیں کہ اس کے کلچر کے اندر کون لوگ ہیں۔ اچھا سر، آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ان عہدوں پہ سرو کیا جن عہدوں کا ان کو کوئی شعور نہیں تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی علم تھا۔ تو آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے؟ آئدر اٹس پاپولیرٹی بیسڈ اور اٹس کوالیفیکیشن بیسڈ؟ اچھا دیکھیں، اس میں جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک چیز پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے میڈیا بھی اس پہ جانتا ہے کہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی غالباً 2 یا 3 دن پہلے پل ڈاٹ کا دوبارہ ایک سروے آیا ہے، تو اس کے اندر ٹاپ پہ جو ہے جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یہ تو وہ جماعت اسلامی آئی ہے۔ تو جماعت اسلامی کا امیر ہو یا جماعت اسلامی کے کوئی کینڈیڈیٹ سلیکشن ہو، تو اس کا پروسیس پورا، اس کا سیٹ اپ جو موجود ہوتا ہے، اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ہر لیول پہ وہاں سے اس کا سلیکشن کرائیٹیریا شروع ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے کہیں گے آپ کے جو کینڈیڈیٹ کے، تو ہمارا جو متعلقہ ایریا ہوتا ہے اس کے جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں وہاں سے ان کی ایک رائے لی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ جو ہماری کونسل ہے، شورا کہہ لیں، وہاں آتی ہے، پھر صوبائی شورا اور مرکزی پارلیمانی بورڈ میں جاتی ہے، وہاں سے سلیکشن ہوتی ہے۔ اور یہ سارے اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اسپیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ تنظیم کے اندر
ٹیم کے اندر یہ کتنا متحرک ہیں اور کتنا عوام کے اندر یہ عوام کے کام مسائل کو حل کرنے میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اگر عوام کے مسائل وہی جو سمجھے گا وہ یقین ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی چیز ہوگی, لیکن میجر فیکٹر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو کتنا سمجھتا ہے اور ان کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور اس بیس پہ جماعت کے جو ممبران ہوتے ہیں اس علاقے کے اس ایریے کے وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اوپر کے جو مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ ہیں وہ ان کا جو ہے کرائٹیریا ان کا اناؤنسمنٹ کرتی ہیں. اچھا سر, پاکستان کے سسٹم میں یہ مسئلہ میجر دیکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کی بری معاشی حالت کی ایک بڑی وجہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹرونشن بھی. تو آپ کی پارٹی کس طرح سے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہم جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو بھی جمہوری سسٹم ہو بیشک کوئی ویک بھی ہو لیکن اس کو پورا موقع ملنا چاہیے. اور اگر انہیں ہمارے اسمبلی کی 5 سال مدت ہے تو جس کو اکثریت عوام دیتی ہے اس کو پھر 5 سال موقع دینا چاہیے, یعنی اس پہ کوئی شب خون نہیں مارنا چاہیے. نہ ہم غیر آئینی اداروں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو حق نہیں دیتے کہ وہ غیر آئینی اقدامات کر کے اس جمہوری حکومت کا جو ہے نا وہ تختہ پلٹے. تو بدقسمتی ہے, یعنی یقیناً کمزوریاں سیاسی نظام میں رہی ہوں, سیاستدانوں کی طرف سے رہی ہوں گی, لیکن ان کمزوریوں کے باوجود سیاسی نظام ٹوٹا پھوٹا سیاسی نظام بھی عوام کو زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے. اور یہ اگر تسلسل سے چلتا رہے تو لوگ سیکھتے ہیں, ادارے جو ہے نا وہ مزید بہتر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر ڈیلیور کرتے ہیں. تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں اداروں کو سیاسی جمہوری اداروں کو جمہوری کلچر کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا. نہیں, ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پہ شبخون مارتے ہیں اور مارشل لا لگا دیتے ہیں. تو اس مارشل لا کی وجہ سے جمہوری کلچر پروان نہیں چڑھ سکا. اگر پچھلے 2-3 ٹینور دیکھیں کہ اگر لگاتار اس کے اندر جو ہمارا یہ سیاسی کلچر ہوا تو بہتری آئی ہے, لوگوں کا جمہوریت پہ اعتماد بہتر ہوا تھا. لیکن بدقسمتی کہ دوبارہ 2013 سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا, پھر 18 میں خاص پیک پکڑ گیا, تو 18 کے میں جو ایک سلیکشن کا نعرہ بھی لگا, تو اس کے بعد اب درمیان میں جب ان کی مرضی سے وہ رزلٹ نہیں مل رہے تو انہوں نے دوبارہ اس حکومت کو بھی پلٹ دیا. تو یہ بدقسمتی ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جتنا بھی جمہوری کلچر کا نظام کمزور ہو, کسی بھی ادارے کو کسی بھی سسٹم کو یہ حق نہیں ہے. دوسری طور پہ میں اپنے جو سیاستدان ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی ورکر ہے, یعنی ورکر کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو ہے ان کی کارکردگی بیس پہ اور ان کے رویے اور اخلاق کے بیس پہ آپ کو اس جمہوری کلچر کے اندر کسی اور کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ہمارا نظام ہے, یعنی سیاست بنیادی طور خدمت کا نام ہے, تو وہ خدمت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب عوام بہتر انداز سے اس بہتر لوگوں کو بہتر پارٹی کو سلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارا سیاسی نظام مضبوط بھی ہوگا, سیاسی کلچر پروان بھی چڑھے گا. اور جب بھی کوئی غیر جمہوری عمل کوئی ادارہ کرتا ہے یا کوئی بھی فرد کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ انٹرنیشنل لابی کرنے کی کوشش کرے, وہ نیشنل لابی کرنے کی کوشش کرے, تو تمام سیاسی ورکر کو اکٹھا ہو کے اس کو جو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں پاکستان کی باغ ڈور ان ہاتھوں میں جائے جو اس پاکستان کی سرزمین کو بہتر طریقے سے سرو کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. بہت شکریہ جی, آپ تمام لوگ ہیں, میں آپ کو دوبارہ شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز جو ایک نوجوانوں کی آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے بنے. میں آخر میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ آپ نے تمام سسٹم رہتی تمام سیاسی پارٹیوں کو آزمایا ہے, اس بار آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی جو ایمانت کا نام ہے, جو دیانت کا نام ہے, جو اہلیت کا نام ہے, وہ آپ کو بہترین جو ہے رزلٹ دے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف حل جماعت اسلامی ہے. تھینک یو.